سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جرنلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. نو, وی ہیو ناٹ ڈن دس بیفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. جن صاحب آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں وی آر ٹاکنگ ٹو دی پیپل آف پاکستان because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹو تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ نو, دس از آر پرسپیکٹو آن دس, دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ وائی از ہی ڈوئنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو, ریاست میں آئی وڈ ڈس ایگری, ٹین ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے. اٹ از ناٹ ڈیفینسو, اٹ از پریگمیٹک, اینڈ اٹ از دس پریگمیٹزم آف دی اسٹیٹ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں, جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے, وہ کیوں نہیں کر دیتے, یہ کیوں نہیں کر دیتے. بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی, زبانیں, سوچ, علاقوں کے لوگ ہیں. وی بلیو
that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government. And that's the way this country should be run. उसमें गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, बट दैट डजंट मीन कि अगर एक फ़र्द वाहिद ऐसा आ गया है जो कि अपनी ज़ात को जमहूरियत से बड़ा समझता है, रियासत से बड़ा समझता है, पाकिस्तान के मफादात से बनना समझता है, तो हम इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर दें. नो, वी शुड नॉट. सो वी आर बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक ओवर. जैसा साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के हवाले से बात की, उनकी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और मुसलसल तीसरी मरतबा जीत कराई है. अनलाइक द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ एक टर्म अगर किसी जमात को मिला है तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिलती. और उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो मीडिया पे बड़े मुतहरक भी हैं, और अभी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कहा कि वो फ्रंट फुट पे रहे, हम उनको सपोर्ट करेंगे. वो चाहे आपके दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं. वो कहते हैं इसमें कोलेटरल डैमेज होता है, अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा होती है, और एक गुस्सा जो है वो जन्म लेता है, और फिर हमें उसकी रौत जो है फेस करनी पड़ती है क्योंकि हम वहाँ से खैबर से मुंतखब होकर आए. वही जज्बात इकबाल अफरीदी साहब भी कहते हैं. मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि उनके जमात के नुमाइंदे को जब मदऊ करते हैं, वो कहते हैं हमारी राय को शामिल किया जाए कि इसके मुस्तकिल पायदार अमन के लिए बातचीत की. अभी आपने बात की कि कोई अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं होगी. उनका कहना है कि हम रस्म रिवाज को समझते हैं. आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि 29 ट्राइब जो हैं वो सरहद के आर पर रहते हैं, तो बहुत से उनमें से इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं. खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जमातों की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी बातचीत की रेजोल्यूशन पास की. सवाल मेरा ये कि क्या उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल और पायदार अमन कायम हो सके, और जो आवाम और अफवाज के दरमियान जो वो बात करते हैं दूरियों की, उस तासुर को ज़ाइल किया जाए कोलेटरल डैमेज की सूरत में, या जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुत्ते जो हैं वो मस्जिदों में उन्हें रखे जाते हैं. देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें. पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रैशनली अगर सोचा जाए तो आपके सामने फिगर रखा देता हूँ कि 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग रिपीटेडली, वी आर टॉकिंग. इवन नाउ आपने दोहा में, इस्तांबुल में बातचीत की या नहीं की? थर्ड पार्टी, जब डायरेक्ट बातचीत से मसला नहीं होता, थर्ड पार्टी मेडिएशन के जरिए बातचीत. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है. आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट. हम फितना ख्वारे से बात नहीं करेंगे. वी आर ए स्टेट, दे आर ए नॉन स्टेट एक्टर who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, जिससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते. हमारे नज़दीक और हमारे उलमा का, आपका इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं. पैगाम पाकिस्तान को पढ़ लें, पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा की उस पर मुकम्मल राय मौजूद है. आपके उनके एक्शंस मौजूद हैं. आप खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से खुद जाके मिलें, वो खुद कहेंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया है फितना अल-ख्वारिज ने, कि आप कैसे रिकन्सिलेशन हम इनसे कर सकते हैं. उसके बारे में भी लोगों की राय मौजूद है. तो हम कहते हैं कि चूंकि इसके पीछे जो अबैटिंग स्टेट है, विच इज जो अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम है, उससे हम बात करेंगे, बट विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट. देखिए, दिस इज अगेन फॉर द स्टेट टू डिसाइड कि किसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है. पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम है, उसमें एक तरीका है, एक बातचीत का देयर इज ए रिवाज है, उसके मुताबिक बातचीत हो रही है. सो कौन उसमें बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा, ये फैसले मैंने नहीं करने और आपने नहीं यहाँ पे करने. हाउएवर, जब वहाँ पे जो भी फेडरेशन के नुमाइंदे जाते हैं, दे टेक इनपुट एंड दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दी ऑल दी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज जो इसके साथ बात करती हैं. तो एक तो ये समझ लेना कि ये जो सा है, ये जो बयानिया बनाते हैं कि तो बातचीत तो हो रही है मेरे भाई. दहशतगर्द से बातचीत नहीं होगी, खारजी नूर वली महसूद से बातचीत नहीं होगी, फितना हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी. एब्सोल्युटली. क्योंकि अच्छा, ये जो शौक था ख्वारिज से बातचीत का, ये किसको शौक था? इन्हीं के इसी शख्स को था ना. तो उस बातचीत का नतीजा भी आपके सामने. जी, कोलेट्रल क्या, कोलेट्रल पे आपका क्या सवाल है? कहते हैं इससे कोलेटरल डैमेज होता है जिसकी वजह से फिर अवामी राय जो
جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں, پشاور میں یہ سوال ہوا تھا, ہماری ایک بہن نے کیا تھا, صحافی نے, اور میں نے اس کا اس سے جواب دیا تھا, بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس, اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, ایف سی کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ, بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. وی آر ناٹ گوئنگ گن بلیزنگ ان ٹو دی ایریاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک آؤٹ ایوری ون. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. وی آر بینگ ویری کیئرفل, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سویلین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا ہوں بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے, ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. بائی گیونگ سچ فالس قسم نوشنز آف کولیٹرل ڈیمیج, بائی ٹرائنگ ٹو کنفیوز دی پیپل, بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ ویجز,